جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ ہے. ٹرین سیدھی چلتی ہے جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں. تو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی انجن کی طرف گزارنا چاہتے ہیں یا ڈپو کی طرف گزارنا چاہتے ہیں. دعا کرو کہ سلامت رہے ان کی ہمت، یہ چراغ کئی آندھوں کو کھائے. یہ پروگرام علم کا، تعلیم سے تعلق کا. علم کے بارے میں جو ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری سمجھ ہے، وہ وابستہ ہے امیر المومنین حضرت علی کے قول سے، جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ ہے. حضرت علی سے کسی صحابہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ یا علی، علم اور دولت میں کون سی شے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ علم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہبان ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑے گی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ دولت کو صرف کریں گے تو کم ہوتی جائے گی، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صرف کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو علم کے میدان میں ہم نے پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، بلکہ اس کو ایک مشن کی شکل دے دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں دو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے غور کرنا شروع کیا ہے اپنے اس سماج کے ڈاؤن روڈن مارجنلائز انڈر پریویلیج لوگوں کے بارے میں. ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ان کی مدد کرنا شروع کیا ہے، ان کے انرولمنٹ سے لے کے ان کے اسکالرشپ، ایڈمیشن اور یہاں تک کہ جاب تک کے بارے میں سوچنا شروع کیا. اور دوسری ایک اہم چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو بہت ہی اچھا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سماج کے، ہمارے قوم کے جو صاحب حیثیت ہیں، جو ایجوکیشن ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، دانشور ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ لیجیے میں بڑے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ جو شاید ہمارے قوم کے سب سے غیر ذمہ دار تھا، اس کے اندر اویئرنیس آئی ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے لگا ہے اور اس قوم کے بارے میں سوچنے لگا. اور اس کے لیے اگر میں کسی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، تو ان تنظیموں کو دینا چاہتا ہوں، انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی. اور وہ اویئرنیس جو کریٹ کی ہے، اس میں بڑے دعوے اور فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ملک میں اگر کسی نے سب سے بڑا جو نیٹ ورک کھڑا کیا ہے، اور پورے ہندوستان میں اس تنظیم میں کام کرنا شروع کیا ہے، جس نے پورے ہندوستان کے پروفیشنلز کو ایک کڑی میں گرو کر کے اور ان مجبور اور آزاد لوگوں کی مدد کے لیے اٹھایا، وہ ہے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز، AMP. اس کے بانی اور اس کے پریزیڈنٹ عامر یوسف صاحب یہاں موجود ہیں. یہ دراصل جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسلنس ریکوائرز لیڈرشپ اینڈ لیڈرشپ ریکوائرز ایکسلنس، یہ بات سچ ہے کہ ہم نے علم کے میدان میں ہم بہت آگے بڑھے، بٹ وی آر اسٹل، منزل بھی بہت دور ہے. وی آر اسٹل فار فرام دا لیڈرشپ پوزیشن. وی آر ناٹ ویزیبل ایز اے لیڈر ان دا فیلڈ آف بیوروکریسی، میڈیا، جوڈیشری، ہیلتھ کیئر، ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ، ریسرچ، ڈسکوری. ہم نے وہ پوزیشن نہیں آکوپائی ہے جو لیڈرشپ کی پوزیشن ہے. لیڈرشپ چونکہ آج کل وہ ہمارے بہت سیاسی دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، الیکشن کا موسم میں لیڈرشپ، پولیٹیشینس آر ناٹ لیڈرس. لیٹ می کلیریفائی اٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیڈرشپ. وی شوڈ ناٹ بی ان امپریشن politicians are different. Leaders are those who think about the generations. Politicians think about next election. Leaders have politicians have no vision for your children, but the leaders have the roadmap for your future. This is the difference between the politicians. But unfortunately, our society, our community has produced more politicians than the leaders. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے لیڈرس کی، ہر فیلڈ کے لیے. اور میں اگر آپ کو دور حاضر کی کنٹمپریری ورلڈ کی ایک مثال دوں، علی یونیورسٹی کے قیام کے 50 سال بعد اس صوبے میں ایک یونیورسٹی قیام ہے جس میں آج ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں. ان کے مستقبل کو سنوارا جا رہا ہے. وہ ایک بہت محنت، مشقت اور مستقل جدوجہد اور ایک عبادت کا نتیجہ ہے. وہ ایک پیشن، ایک جنون کا نتیجہ ہے. وہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا ویژن ہے. وسیم اختر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں انٹرپرینیورشپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جن کو آپ دیکھ کر کے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں، دراصل وہی بنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے عمل سے لوگ بڑے خواب دیکھنے لگیں، سوچنے لگیں، کچھ کر گزرنے کی صلاحیت آ جائے، اور یہ اگر آپ کا اثر ہے تو آپ لیڈر ہیں. جیسے عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بچوں کو.
یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پرائمری لیول پہ سیکنڈری لیول پہ ان بچوں کو، بہت سے ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور یقین مانیے ان کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ اگر آپ ان کو شروع سے گروم کرتے ہیں، ان کو نرچر کرتے ہیں تو نہ جانے کس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بہت سے پارٹی فنکشن میں جاتے ہیں، بہت سی شادیوں میں دیکھتے ہیں بچے سب کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کی بات سارے بچے سننے لگتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، وہی بچہ لیڈر ہوتا ہے۔ اس کو آپ اشفاق صاحب اور عزیز صاحب کے حوالے کر دیجیے، اس کا مستقبل سمجھ ہے۔ بہرحال میں بساثر میں ایک چیز بتا دوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ ذمہ داری کا احساس وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید ہم سے کہیں نہ کہیں پچھلے کئی سالوں سے کوتاہیاں رہیں اور ہم نے جس کی بات کر رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی جائیں کہ کوالٹی از دا لیڈر، کوانٹٹی فالوور، اور ہم صرف کوالٹی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ڈاٹاز اور فگرس تو نہیں ہے پریزنٹ کرنے کے لیے، لیکن میں اس لیڈرشپ کی کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، میں اس فلاسفی کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پیغام پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ وہ ایک تاریخ کے حوالے سے قصہ سنا دوں، اس کو یاد دوں میں آپ سے۔ ایک جو انڈیوائڈیڈ انڈیا دوست وقت بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، پیر مہر علی شاہ۔ پیر مہر علی شاہ چشتیہ سلسلے سے ان کا تعلق تھا اور ان کا ویسے شجرہ بھی ملتا تھا عبد القادر جیلانی سے، نانیہال کے دور دادیہال کے سے ڈاکٹر حسین عبداللہ جاتا تھا۔ وہ بہت بڑا شریف ایک جگہ ہے، وہاں پر مقیم تھے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ میں جگہ ہے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کے بیٹے، ان کا نام تھا غلام محی الدین جیلانی۔ بزرگی کا یہ عالم تھا کہ 9-10 سال کے تھے اس زمانے میں انگریزوں نے گولڈا اسٹیشن کے بعد ایک ٹرین کی شروعات کی تھی، اور وہ ٹرین جو ہے توجہ سے چیز کو سن لی، وہ ٹرین پہلی چیز جو کی شروعات ہوئی تھی وہ کوئلے کا انجن ہوتا تھا، آپ جانتے تھے۔ تو جا کر کے ٹرین دیکھنے کے لیے وہاں پٹری کے بعد بیٹھ جائے کرتے تھے۔ تو اکثر ایک بار وہیں جو پہنچے اور کہے یار روز آ کر کے یہاں ٹرین کے پاس کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ٹرین سے محبت نہیں۔ تو ان کا کیوں محبت ہوئی؟ تو باؤ جی کہا جاتا تھا ان کو۔ محی الدین صاحب نے کہا مجھے محبت کی 5 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انجن ہے یہ پوری ٹرین کو اپنی منزل تک لے جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرین کے آخری ڈبے کو بھی وہاں تک لے جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو آگ میں بھٹیوں کی سب چیزوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی گرمی دوسرے ڈبوں تک لے جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ٹرین سیدھی چلتی ہے، جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے وجہ بتائی، اور 5ویں وجہ جو بتائی وہ سب سے اہم وجہ تھی کہ یہ انجن جو ہے ان بوگیوں کا محتاج نہیں ہے، یہ ڈبے اس انجن کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی انجن کی طرف گزارنا چاہتے ہیں یا ڈبوں کی طرف گزارنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم ڈبوں کی طرف پٹری پہ کھڑے ہیں اور انجن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی انجن آگے میں لے جاتا ہے اور کبھی کوئی انجن آگے میں لے جاتا ہے۔ دوستوں بھی ہم نے دیکھا لیڈرشپ کے معاملے میں میڈیکل اسٹوڈنٹ رہا، میں طالب علم تھا، میں نے بھی انٹرنس ٹیسٹ دیا تھا، میری یو پی میں کرنے کی پوزیشن آئی تو مجھے جاج میں کالج میں ایڈمیشن ملا، MBBS میں داخلہ ہوا۔ اس وقت بھی بہت سی کوچنگ تھی، آج بھی بہت سی کوچنگ تھی، لیکن ان ساری کوچنگوں میں گریوٹی کا نام کیوں ہوتا ہے؟ اسی پیشن، اسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی۔ اگر ہم اس جنون سے کام کریں گے تو شاید ہم دنیا میں کچھ حاصل کریں گے۔ میں کہتا ہوں آج گریوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہے، جس کے آس پاس گارجین، پیرنٹس، انسٹیٹیوشن کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اشفاق میاں ان کی ہمت، ان کا جذبہ برقرار رہے۔ دعا کرو کہ سلامت رہے ان کی ہمت، یہ چراغ کئی آنکھوں کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سماعت کے لیے، بہت بہت شکریہ۔